السلام علیکم۔ صبح بہار ہم ہیں آپ کے ساتھ، آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ سن 1979 سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے موضوع پر جامع مسجد مدنی ملتان میں خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها فوق بعض وقال الله تبارك وتعالى إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ریکارڈنگ کرانا طیب برائے TIC طیب اسلامی گیسٹ ہاؤس ملتان پاکستان۔ گزشتہ کئی جمعوں میں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مشہور واقعات جو قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں انہیں ذکر کیا، اور اس ضمن میں یہ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اس کے نمائندے، براہ راست خداوند عالم ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ کبھی کوئی شخص نبی اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے نہیں بنتا، اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں تاج نبوت اڑا دیتے ہیں۔ انبیاء کرام کے بعد یہ بھی اس کی مرضی پہ منحصر ہے، جس کو چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور جس کو چاہے کافر جہنمی بنا کر کے مارے۔ اسی لیے علماء کرام نے تصریح فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ ہر آدمی کو ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ یہ ڈر کرنا چاہیے کہ نہ معلوم میری موت کس حال میں آئے گی، آخری وقت میں کیا انداز ہوں گے، کس صورت میں میری موت آئے گی۔ نہ معلوم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے، نہ معلوم درود شریف پڑھتے ہوئے موت آئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ آدمی بدماشی کرتے ہوئے مرے گا، چوری کرتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے مرے گا، کسی کو کیا خبر ہے۔ اس لیے نہایت ہی خوف اور امید کے ساتھ وقت زندگی گزارنی چاہیے۔ تو انبیاء کرام بھی تمام کے تمام مرد ہوئے، اور صحابہ کرام کے جو واقعات ذکر کیے ان میں بھی اکثر و بیشتر مردوں کے واقعات ہیں۔ تو کبھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ نیکی اور یہ تمام زہد و تقوار، یہ پرہیزگاری اور یہ ورع و تقدس جس قدر بھی ہیں یہ تمام کے تمام مردوں نے کیے، عورتیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفاک من نساء العالمین، 4 عورتوں کی تقلید کریں عورتیں۔ ان میں فرمایا کہ بنت عمران حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تقلید کرو، اس کی راہ پہ چلو۔ عجیب و غریب انداز کی مائی ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ اللہ میاں کو اس مائی پر اتنا پیار آیا کہ قرآن کریم میں اس کے نام کو 35 جگہ اللہ نے اپنی زبان سے لیا۔ کس قدر متبرک ہوگی وہ مائی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے پکاریں اور اپنی توحید کے لیے اس کو ایک مسئلہ بنا لیں۔ قرآن کریم کی جو آیات آج تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں، اور 16ویں پارے میں مستقل حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے مستقل سورت آئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی نیکی اور اچھا کردار کر کے دنیا سے جائے گا تو اس کے بعد تک بھی حضرت مریم علیہ السلام کو گزرے ہوئے عیسوی حساب سے بھی کم آج 2,500-3 ہزار سال گزر گئے۔ لیکن اندازہ لگاؤ، ہر خطیب اپنے خطبے میں حافظ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، ناظر خواہ پڑھے گا، عالم تلاوت کرے، غوث تلاوت کرے، ابدال تلاوت کرے، قطب تلاوت کرے، کوئی بھی تلاوت کرے، قرآن کریم کی جب بھی تلاوت کرے گا مائی مریم کا بار بار نام لے گا۔ 3
3000 سال کے بعد بھی قرآن کریم اس کے تمام تر کردار کو کس طریقے سے پیش فرماتے ہیں؟ فرمایا مریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بے اولاد تھی، اولاد نہیں ہوتی تھی، اللہ میاں کی حضور میں نظر مان لی، اور میرے پروردگار تو مجھے بچہ دے، میں بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں گی۔ عمران کی گھر والی کی کتنی اچھی نیت ہے، اللہ میاں مجھے بچہ دے، اور میرے مالک تیرے گھر میں جھاڑو دیا کرے گا، صفائی کیا کرے گا، حفاظت کیا کرے گا، میں اپنا دعویٰ نہ جتاؤں گی، میں اپنی خدمت نہ لوں گی، میں اپنے آپ پاس بٹھا کر کمائی کرا کے اس سے کھانا پسند نہ کروں گی، بلکہ تیرے دربار میں اس کو وقف کر دوں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے پوری دنیا کی عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو یہ سبق پڑھا دیا، اور دنیا بھر کی عورتوں اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے اچھی تمنا کرو، اچھی آرزو کرو، اچھی حسرت کرو، یہ تمنا مناسب نہیں میرا بیٹا پیدا ہوگا تحصیلدار بناؤں گی، ڈی سی بناؤں گی، گورنر بناؤں گی، اور تیری تمنا تو یوں ہو گئی، تجھے کیا معلوم وہ ایسا بن کر تیری بربادی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد شراب خانے میں شراب پیتی ہے، عذاب ماں کی قبر پہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اولاد کو نہ سنبھالا، نیک تربیت نہ دی، اچھی تعلیم دینے کی کوشش نہ کی، زنا چکلے میں کرتا ہے، باپ کی قبر قبرستان میں جل رہی ہے۔ عمران کی گھر والی نے پہلے اللہ میاں سے نظر مانی، اذ قالت امرأۃ عمران، اللہ میاں فرماتے ہیں میں نے آل عمران کا انتخاب کر لیا، فضیلت دی ان کو، وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ میاں تو سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، والدہ مریم نے، مریم علیہ السلام کی اماں نے اللہ میاں سے نظر مان لی، ربی انی نذرت لک۔ اے مریم کی اماں، تم کتنی پختہ ایمان والی ہو، تم اللہ میاں کی نظر مان رہی ہو، تم کسی پیر کا نام نہیں لیتی، کسی فقیر کا نام نہیں لیتی، کسی قلندر کا نام نہیں لیتی، اپنے زمانے کے کسی اوتار کا نام نہیں لیتی، سیدھی جانتی ہے میرا رب سب کی بگڑی بنانے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ او لوگو، اللہ فرماتے ہیں میرے سوا تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، تمہارے درد کو کوئی نہیں جانتا، تمہارے کرب سے کوئی واقف نہیں، تیرے دکھوں سے واقف نہیں۔ ڈاکٹر نیڑے آئے گا تیرے لالچ کے مارے، طبیب آئے گا پیسے ادھیڑنے کے مارے، تعویذ گنڈوں والا آئے گا تجھے لوٹنے کے لیے۔ فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، میرے دروازے پہ آ، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو میرا بندہ میں تیرا معبود، تو میری مخلوق ہے میں تیرا خالق ہوں، اور میرے سوا تیرا پیٹ بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری گود بھرنے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری عزت کا رکھوالا کوئی نہیں۔ لاکھ جتن بنا، لاکھ کوشش کر، اگر میں بے عزتی کرانے پہ آ جاؤں دنیا میں تجھے لوگ کتے سے زیادہ ذلیل کر دیں گے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک،
او میرے مولا، او میرے پروردگار، او دونوں جان کے پیدا کرنے والے، اور جن و انس کے مالک، اور فرشتوں کے مالک، اور دریاؤں سمندروں میں مخلوق پالنے والے مالک، رب انی نظرت لک، او میرے مولا میں نے تیری نظر مان لی، میں تو نظر مان بیٹھی ہوں، میرا جبر کوئی نہیں، میرا اکراہ کوئی نہیں، میری زبردستی کوئی نہیں، میں تجھے مجبور نہیں کر سکتی، اور میرے مولا میں لاکھ نظر مانوں تو قبول نہ کرے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آخر مخلوق ٹھہری، ہزارہا لکھوں کا تیری مخلوق ہے، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی، اور میرے مولا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، جو امید سے ہوں بچہ تو دے گا، میں دعویٰ نہ رکھوں گی، میں تیرے گھر میں بٹھا دوں گی، اللہ اللہ وہ وہاں کرے گا، قبر میری یہاں روشن ہوگی، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، آزاد کر دوں گی، میں اپنا کوئی دعویٰ نہ رکھوں گی، میرا اس میں کوئی ہلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں، اور میرے معبود میں ہزار تیری نظر مانوں پر ڈرتی ہوں، فتقبل منی، اور میرے مولا قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، میری اس بات کو تیرے سوا کون جانے، کسے پتا ہے میرے پیٹ میں کیا شے ہے، کوئی نہیں جانتا، تو ہی علیم ہے، تو ہی جاننے والا، تو ہی سننے والا، اور میرے معبود میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اولاد تو دے گا، ماں میں بنوں گی، بچہ میرا ہوگا، بیت المقدس میں جہاں نبی رہتے ہیں، جہاں رسول رہتے ہیں، جہاں پیغمبروں کا ٹھکانہ ہے، میں اپنے بچے کو وہاں چھوڑ دوں گی، انبیاء کرام کی جوتیاں جھاڑے گا، بیت المقدس میں تیرے گھر کے اندر جھاڑو دے گا۔ پتہ چلا اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والوں کی عظمت مریم کی والدہ کے دل میں بھی تھی۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک قیامت میں آواز لگائیں گے، آؤ آؤ میرے گھر کی صفائی کرنے والوں، آؤ میرے گھر کو صاف ستھرا کرنے والوں، آواز لگے گی، آؤ کون ہے وہ لوگ جنہوں نے میرے گھر کو بنایا؟ اللہ میاں انہوں نے بنا تو دیا تھا، اب ان کو بلا کر کیا کرو گے؟ فرمایا میں اپنے محبوب کے قول کو، اپنے نبی کے فرمان کو پورا کروں گا۔ فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد بناتا ہے اللہ پاک آخرت میں جنت میں اس کا محل تیار کرتے ہیں۔ ارشاد گرامی ہوگا، آئے میری مسجد کی صفائی کرنے والے، آئے میری مسجد کو آباد کرنے والے، آئے میرے گھر میں روشنی کرنے والے، آئے میرے گھر کو چار چاند لگانے والے، آواز لگے گی میدان حشر میں اللہ کی طرف سے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، اور کہہ وہ سکے گا جو یہاں کرتا رہا ہو۔ تو مریم علیہ السلام کی والدہ کے دل میں فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اور میرے معبود تو ہی جانتا ہے میرا تجھ سے وعدہ۔ فلما بغت، جب پیدا ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی، خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، جب لڑکی پیدا ہوئی تو دھک سے دل رہ گیا، یا اللہ میرا اندازہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، تیرے گھر میں رہے گا، حفاظت کرے گا، خدمت کرے گا، یہ لڑکی کیا کرے گی؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى،
جب پیدا ہوئی لڑکی تو کہنے لگی او میرے پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی. آواز آئی او والدہ مریم گھبرانا واللہ عالم بما وضعت، میں خدا اچھی طرح سے جانتا ہوں جس نے اس کو لڑکی بنایا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، او والدہ مریم ہزاروں مرد اس بچی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ہزاروں مرد قربان کر دیا جائے. میں نے تیری نظر مان لی، میں نے تیری نیاز کو قبول کر لیا. وہ اللہ کے نام کی نظر مانتے تھے. فرمایا ہم نے آمدن قصدن جان بوجھ کر اس کو لڑکی بنایا، اور تم نہیں جانتے لڑکی میں ہم نے کیا چیزیں رکھی ہیں. فرمایا او والدہ مریم جب تم نے میرے حوالے کر دی، میرے گھر کے لیے اس اولاد کو وقف کر دیا، اب چاہے لڑکی ہو تمہیں ادھر دینی پڑے گی. اور بات سنو خبردار، جب یہ میری ہے تو نام رکھنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں خدا اس کا نام خود رکھتا ہوں. کتنی بابرکت ہوگی وہ مائی اور وہ لڑکی جس کا نام خدا رکھے. ہم نے نام رکھا اس کا مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اے والدہ مریم یوں کہو وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اے میرے اللہ میں اس بچی کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. تیاری ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. امرات عمران کی گھر والی، اے مریم کی اماں تم نے جو ہم سے بچہ مانگا، ہم تو جب میری نظر تم نے مان لی، میں نے تیری نظر کو اتنا اونچا کر دیا اور اتنا قبول کیا کہ اس بچی کو پیدا کر کے اس سے ایک رسول پیدا کر کے اپنی توحید کا مسئلہ صاف کراؤں گا. تم دعا مانگو کہ اس کو بھی اور اس کی اولاد کو بھی میں اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں. آج ہم ذمہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، سرمایہ داروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، وزیروں کی پناہ ڈھونڈتے ہیں، افسروں کی پناہ تلاش کرتے پھرتے ہیں. جو آج وزیر ہے کل کو فقیر ہے پرسوں کو اسیر ہے. ان کی پناہ. شام کو سوئے آدمی لکھا پتی، صبح کو اٹھے ٹکڑوں کا محتاج. ان کی پناہ. کیا کوئی کسی کو بخشے گا؟ کیا کوئی کسی کو کھلائے گا اور کیا دے گا؟ اللہ میاں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کھلائے گا، دو مرتبہ دے گا، تیسری مرتبہ منہ بنائے گا. او میرے بندے میرے دروازے پہ آ، جتنا مانگے اتنا میں راضی. جتنا مانگے گا اتنا ہی دوں گا. اور مجھے اپنی کبریائی کی قسم دینے کے بعد تجھے کبھی میڑا مارنے نہیں آؤں گا. کبھی تانا خدا دینے نہیں آیا، کبھی میڑا مارنے نہیں آیا. فرمایا لوگوں بندوں کے دروازے پہ پیشانیاں نہ گھساؤ، میرے دروازے پہ آؤ. پیروں کا خدا میں، انبیاء کرام کا خدا میں، فقیروں کا خدا میں، درویشوں کا خدا میں، قلندروں کا خدا میں. اس لیے میری پناہ میں آ جاؤ، میرے دروازے پہ آ جاؤ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں حی قیوم ہوں، میرے دروازے پہ آ. فرمایا اے والدہ مریم اسے بھی اس کی اولاد کو بھی میری پناہ میں دو. فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. والدہ مریم نے نعوذ باللہ بے ایمانی نہیں کی کہ جی میں نے تو لڑکا کہا تھا کہ اگر تو لڑکا دے گا تو میں وہاں چھوڑ دوں گی، لڑکی کا کیا بنے گا. یہ کر سکتی تھی نا کہ چلو اگلی مرتبہ صحیح میرے مولا، اب کہ لڑکی یہاں رہنے دے، لڑکا ہوگا تو وہاں چھوڑوں گی.
والدہ مریم کو پتا تھا اللہ میاں سے وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بچی کو بیت المقدس پہنچا دیا۔ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہیں اس وقت میں، جو خالو لگتے ہیں رشتے میں مائی مریم علیہ السلام کے۔ اندازہ لگاؤ وہ مائی، وہ لڑکی کتنی ہونہار اور کتنی نیک بخت اور سعادت مند ہوگی جس کا وقت کا پیغمبر جس کا خالو ہو۔ لڑکی تو بہت بڑی دولت ہے، آج ہم سے ان کا بنتا کچھ نہیں۔ تعلیم دیں گے تو کالج کی، تعلیم دیں گے تو اسکول کی، قرآن کی، دین کی تعلیم سے جس سے انسان بنتا تھا، مذہب کی تعلیم جس سے ایمان بنتا، انسان بنتا، غیرت بنتی، آبرو بنتی، عزت کا مقام بنتا، ارے ہم نے اس کے قریب نہ جانے دیا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں ہم نے والدہ مریم کی نظر قبول کر لی، زکریا علیہ السلام کو کفیل بنا دیا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ بہت اونچے پیغمبر تھے۔ حضور فرماتے ہیں مائی مریم کی تربیت ہوتی رہی۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام ہے کہ وہاں پر اب بھی 500 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں، زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں، یحییٰ علیہ السلام کی قبر وہاں، یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں، یوشع علیہ السلام کی قبر وہاں، 500 سے سلیمان علیہ السلام کی قبر وہاں، ہارون علیہ السلام کی قبر وہاں۔ بیت المقدس اتنا اونچا مقام رکھتا ہے کہ 500 سے زیادہ انبیاء کی قبریں ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کفالت فرما رہے ہیں، مائی مریم بیت المقدس میں رہتی ہے، بچپن گزر چلا، جوانی آ گئی، شباب آیا، جوانی آئی۔ اکثر محراب میں، جیسے یہ محراب ہے، ایسے محراب میں بیٹھی رہتی، اللہ اللہ کرتی، عبادت میں مشغول رہتی، اللہ کی حمد و ثنا میں ترانہ ریز رہتی۔ مریم کی زبان ہوتی، خدا کا نام ہوتا، دن گزرتا، رات گزرتی، اپنی ضروریات کے بعد تمام کا تمام وقت اللہ کی یاد میں گزار دیتی۔ ہنالک دعا زکریا رب کلما دخل علیہا زکریا المحراب۔ مائی مریم مصلی پہ بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے، زکریا علیہ السلام اوپر، مریم علیہ السلام مصلی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہی ہیں، اللہ میاں کو یاد کر رہی ہیں۔ زکریا علیہ السلام محراب میں پہنچے، مصلی پہ پہنچے، بیت المقدس میں پہنچے، دیکھتے کیا ہے، مائی مریم کے مصلی پہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پھل منڈی میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، بہاروں میں نہیں، تازہ پھل ہیں جو مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ میاں جس کو چاہے میوہ دے اور جس کو جتنا چاہے دے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رے پوری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں 8 دن تک بالکل کھانا نہیں کھاتے تھے، اور رات دن میں پورا قرآن کریم ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو خدام عرض کرتے حضرت بالکل نقاہت ہو جائے گی، کمزوری آ جائے گی، آپ رات دن قرآن پڑھتے کھانا نہیں کھاتے۔ فرمایا ارے باولو تمہیں کیا پتا ہے میرے منہ میں ہر وقت جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ وہ جس کو چاہے یہی کھلا دے۔ یہ دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، آخرت کی نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا مصلی بیت المقدس میں ہے، وہیں پر بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہیں، اور روزی تو اللہ میاں دیتا ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جتنی روزی کسی کے مقدر میں اس نے لکھ دی وہ پہنچ کر رہے گی۔ مریم علیہ السلام کے مصلی پہ بے موسم پھل دیکھے زکریا علیہ السلام نے۔ قال یا مریم
अन्ना लकी हादा, ए मरियम ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आ गए? बाजारों में नहीं, मंडियों में नहीं, बहारों में नहीं, बागों में नहीं, इस वक्त ये फल आला दर्जे के ताजे ताजे कहां से आ गए? जवाब देती है क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। और मेरे खालू ज़करिया अलैहिस्सलाम, मुझे मौसम का पता नहीं, मुझे बागों बहारों बाजारों की कोई खबर नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आते हैं। जब वो किसी को देने पे आए, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब, जब वो किसी को देने पे आए मौसम का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब वो किसी को देने पे आए, फिर मौसम का क्या मतलब, फिर बागों बहारों का क्या मतलब? ज़करिया अलैहिस्सलाम की इस वक्त, जिस वक्त यह गुफ्तगू हुई, 120 साल की उम्र है। ज़करिया अलैहिस्सलाम की 120 साल की उम्र है, बीवी की उम्र 96 साल है, आज तक औलाद पैदा न हुई। सर हिलने लग गया, सफेद बाल हो गए, बुढ़ेपा छा चुका। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फौरन सोच लिया, ओ मेरे परवरदिगार, अगर मेरी भांजी मरियम को बेमौसम फल मिल सकते हैं, आया गो मेरी मौसम गुजर गई, मेरी बीवी की मौसम भी गुजर गई, हमारी जवानी चली गई, शबाब खत्म हो गया, और मेरे मालिक तेरी कुदरत तो खत्म नहीं हुई। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहीं पर खड़े खड़े ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने मालिक के हुजूर में झोली फैला दी, दामन फैला दिया। मालिक मेरे, फरमाया क़ाल रब्बी इन्नी वहदल अज़्मु मिन्नी वस्ताल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। और मेरे मालिक, सफेद मेरे बाल हो गए, मेरी हड्डियों में गुद्दा नहीं, जवानी नहीं, शबाब नहीं, बीवी भी खत्म है, मैं भी खत्म हूं, लेकिन तेरी कुदरत बाकी है। वहीं पर खड़े खड़े झोली फैला दी, दामन फैला दिया अल्लाह पाक की हुजूर में। क्यों? पैगंबर जानते थे अल्लाह के सिवा देने वाला और कोई है ही नहीं। वहीं पर खड़े खड़े बैतुल मुकद्दस में माई मरियम के मुसल्ले पे खड़े होकर दुआ मांग दी, रब्बी रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। ओ मेरे मौला, तेरी कुदरत की करीमी का सदका मांगता हूं, मेरे मालिक तेरी रहमत का सदका मांगता हूं, एक बच्चा मुझे भी अता फरमा। रब्बी हबली मिल्लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। तेरे सिवा मेरी दुआ को कबूल करने वाला कोई नहीं। कबूल तो तब करेगा जब कोई जानता हो। कौन जाने मेरे अरमानों को, किसे पता है मेरे दिल की गहराइयों का, कि मैं 120 साल हो गए यूं सोचते सोचते मालिक एक खिलौना अता कर दे, मैं भी गोद में बिठा के खिलाऊं। ज़करिया अलैहिस्सलाम, तुम औलाद की तमन्ना कर रहे हो, माल का मालिक बनाने के लिए, मकान का मालिक बनाने के लिए, कारोबार का मालिक बनाने के लिए। फरमाया नहीं नहीं, व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिय्यन यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब। इसलिए औलाद की तमन्ना करता हूं कि जो मुझे इल्म मिला, जो विरसा मिला अंबिया से, मेरे इस इल्म का कोई वारिस बन जाए। आज हम में से कौन दुआ मांगता है, या अल्लाह बच्चा अता फरमा, मेरी कब्र का वारिस बन जाए, मेरी कब्र पे खड़ा हो करके मुझे याद करके 2 आंसू बहा दे। अरे आंसू उसका निकलेगा, कब्र मेरी ठंडी हो। जितने आज हम अपने अंदाज की जिंदगी गुजार रहे हैं,
سب ایسے غلط ماحول کی، تباہ کن ماحول کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے مانگ لیا، اللہ میاں نے آواز دے دی، او میرے پیغمبر، یا زکریا انا نبشرک بغلام، او میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اے زکریا، لو مبارک ہو تمہیں، آیا ایک بچہ۔ اندازہ لگاؤ اس کی بے نیازی کا، جوانی میں نہ دیا، شباب کے وقت نہ دیا، 100 سال میں اولاد نہ ملی، جب دینے پہ آیا تو مریم کے سامنے پھلے ہوئے پڑے ہوئے پھل دیکھ کر کے دعا مانگی تو دینے کا اعلان کر دیا، اور فرمایا زکریا میں دے رہا ہوں، اور نام بھی میں ہی پہلے رکھ دیتا ہوں، یحییٰ۔ فرمایا یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا اب سے پہلے دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے تجھے لڑکا دے دیا، تجھے ملے گا ایک بچہ۔ قرآن کریم میں ہے زکریا علیہ السلام نے جب بیوی کو خبر دی کہ اللہ میاں نے اعلان کر دیا کہ تیرے پیٹ سے ایک بچہ پیدا ہوگا، تو منہ پہ یوں ہاتھ مار کر تعجب کرنے لگی، اب بچہ ہوگا، ہڈیاں میری کھر گئی، حالات میرے غلط ہو گئے، ساری زندگی میری گزر چکی، شباب میرا ختم ہو گیا، اب مجھے بچہ ملے گا؟ فرمایا ہاں اب ملے گا، میری بے نیازی کا صدقہ تمہیں آج ملے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اولاد جوانی سے نہیں بنتی، میری طرف سے ملتی ہے۔ کبھی لوگ یہ نہ کہے ہیں ہم جوان تھے، قوت تھے، بہادر تھے، طاقت تھی تو اولاد پیدا ہوئی، فرمایا میں دیتا ہوں۔ اب انسان کا یہ فطری امر ہے، جب اس کو کسی چیز کے ملنے کا پتہ چل جائے تو پھر جلدی کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ میاں سے آواز دے کر کے عرض کر دیا، او میرے معبود کب ہوگا، کب ملے گا؟ پہلے تو تھا ہی نہیں نا، جب اعلان ہوا کہ ہم نے تجھے دے دیا، اب آواز دیتی عرض کر دیا میرے معبود کب، کوئی نشانی تو بتا، سردی ہوگی، گرمی ہوگی، دن کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، انسان ہے نا۔ رب اجعل لی آیا، او میرے معبود مجھے کوئی نشانی بتا۔ قال آیتک لا تکلم الناس ثلاث لیال وثمانیۃ الا رمزا، او میرے پیغمبر ایسے دن تجھ پہ آئیں گے، 3 دن ایسے آئیں گے تمہاری زبان گنگی ہو جائے گی، بول نہ سکو گے، الا رمزا اشاروں سے باتیں کرو گے، تم سمجھ لینا آیا میرا بچہ۔ یہ نہیں فرمایا دائیوں سے ملاحظہ کرا لینا بیوی کا، لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دینا، مشن اسپتال میں داخل کر دینا، یہ نہیں آیا کہ وہ بتائیں گی، اندازے سے بتائیں گی، دیکھ لینا۔ فرمایا اے زکریا جب تم پوچھنے بھی آ گئے تو لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ قدرتی بات ایسی بنے گی تمہاری زبان کلام نہیں کر سکے گی 3 دن تک، ثلاثۃ ایام الا رمزا، تم اشارے سے باتیں کرو گے۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، آواز آئی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، او میرے زکریا علیہ السلام کی بیٹی یحییٰ علیہ السلام، اور فرمایا اے زکریا تمہاری تمنا پوری کر دوں گا، تیرے دل کی آرزو پوری کر دوں گا، تیرے بیٹے کو تیرے بعد پیغمبر بناؤں گا، تاج نبوت اڑاؤں گا، بہت میری عطا ہوگی، بندہ نوازی ہوگی۔ زکریا علیہ السلام کو اللہ میاں نے آواز دے دی، انا نبشرک بغلام یحییٰ، ہم نے یحییٰ علیہ السلام اس کا نام رکھ دیا۔ اللہ میاں نے آواز دی، بتایا، پیغمبر کے گھر میں اللہ پاک نے پیغمبر پیدا کر دیا۔ بے موسم پھل دیکھ کر زکریا علیہ السلام کو تو خدا کی وحدانیت پہ یقین آ گیا۔ 1400 سال گزر گئے قرآن پڑھتے سنتے، آج تک ہمارے یقینوں میں پختگی نہیں آئی۔ کرنا تو اللہ میاں نے ہوتا ہے،
کبھی کہتے ہیں کہ جی اتنے دن ہو گئے تھے اولاد پیدا نہیں ہوئی تھی، ہم نے فلاں قبر کو جا کر کے پوجا کیا، فلاں چیز چڑھائی، فوراً بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ میاں کی غیرت جوش میں آتے ہو، ظالم، سارے پیغمبروں کو اولاد میں نے دی، اہل بیت کو اولاد میں نے دی، قطبوں اور ابدالوں اور غوثوں کو اولاد میں دوں، تجھے دینے والا کوئی اور بن گیا۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ زکریا علیہ السلام کے بعد پھر لے آئے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ، اے مریم اکڑنا نہیں، کبھی تو بے موسم پھلوں پہ اکڑ کے بیٹھ جائے، میں بڑی عابدہ ہوں، میں بڑی ولیہ ہوں، میں بہت بڑی متقیہ اور پرہیزگارہ ہوں، بڑی پارسہ ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، ہم نے تجھے چھانٹ لیا، تیرا انتخاب کر لیا، تجھے عورتوں پر کا ہم نے سردار بنا دیا، لیکن یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تیرا دامن میرے سامنے ہر وقت پھیلا رہے، تو مانگتی جا میں دیتا جاؤں، اور تیری پیشانی ہو میرا دروازہ ہو، واسجدی سجدے کرتی جا، وارکعی مع الراکعین، تو رکوع کرتی جا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے ان عقائد کی تردید ہو گئی، بعض عورتیں بن کے بیٹھ جاتی، یہ کون ہے؟ پاک مائی ہے، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، تلاوت نہیں کرنی، اللہ میاں کو یاد نہیں کرنا، ایسے ہی رکھی سکی پاک مائی بن کر بیٹھ گئی۔ اللہ میاں فرماتے ہیں میں تو خالی مریم کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا، یا مریم قنوتی، مریم نے بھی میری اپنی زبان پر میرا نام جاری رکھا اور مجھ سے ہی مانگا اور سجدے کیے اور رکوع کیے، مصلی نہ چھوڑا ساری زندگی۔ یہاں سے پتا چلا کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی پیر فقیر جو اللہ کے دین کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ہماری مت ماری گئی، عقل کا دیوالیہ نکل گیا، جتنا کوئی ننگا پھرے اتنا ہی بڑا ولی ہم سمجھتے ہیں۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دیکھو، 1,29,000 صحابہ کرام کا طریقہ کار دیکھو، سیدنا حسین کا طریقہ کار دیکھو، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار دیکھو، اور فاطمہ الزہرا جو اپنے سر کا بال دکھانا بھی کسی کو پسند نہیں کرتی۔ اور یہاں پہ آواز آئی کہ اے مریم رکوع کرتی جا، سجدہ کرتی جا، اور اس کے بعد فرمایا اے مریم میں تجھے اپنی نشانی بنانا چاہتا، تیری ذات میری نشانی بن جائے، اور ایسا بنایا، ایسی عبادت کی توفیق دی، ریاضت ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، کوشش ہے، قرب خدا بندی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ایک طریقہ۔ کبھی دنیا میں عورتیں یہ نہ کہیں کہ جی عورتوں کے پیچھے تو 70 الا بلا لگی ہوئی ہے، یہ تو ولی بنی نہیں سکتی، یہ تو اللہ اللہ کر ہی نہیں سکتی۔ نہیں، اللہ میاں نے فرما دیا کہ جس کو میں توفیق دوں وہ کر گزرتی ہے۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ قریب کے زمانے میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کا مشن چلایا، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کی والدہ روزانہ کا ایک پورا قرآن اور 10 سپارے اوپر پڑھا کرتی تھی، 40 پاروں کی تلاوت روزمرہ کی۔ ہم مرد کیا تلاوت کریں گے؟ 8ویں دن جمعہ آتا ہے، بعضے لوگ اتحیات میں آ کر شریک ہو جاتے ہیں اور خوش ہو کے نکلتا ہے الحمدللہ جمعہ میرا ادا ہو گیا۔ ادا نہیں ہوا بلکہ سر سے اتر گیا۔ کمال ہے، 8 دن کاروبار، 8 دن محنت، 8 دن کمائی، نوکری، ملازمت، ارے 8 دن میں 2 گھنٹے بھی اللہ کے نام کے ہم سے نہیں نکل سکتے۔ جس نبی کی شفاعت کے لیے مارا پھرے گا، حضور نے فرمایا جمعے کے دن میرا حق ہے تم پہ کہ تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، میرا حق ہے، حضور نے فرمایا۔ رات کو ویسے فرصت نہیں ہے،
जुमे के दिन वैसे नहाना धोना इतना लंबा काम काज है, उसमें फुर्सत नहीं है, क्या मुंह लेकर हुजूर के दरबार में हम जाएंगे? ऐसे ऐसे लोग भी तो थे कि एक बादशाह वक्त ने वो हर जुमेरात की रात को 1000 मर्तबा दुरूद शरीफ जब तक पूरा ना कर लेता कभी नींद नहीं करता था बादशाह। आजकल तो मामूली किस्म के मुलाजिमों को तौफीक नहीं है, वो बादशाह था। तो एक जुमे की रात को कुछ काम पड़ गया तो 700 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, 300 मर्तबा रह गया। सुबह के वक्त ख्वाब में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया, सुल्तान नूरुद्दीन आज 300 मर्तबा दुरूद पाक मेरे पास क्यों पहुंचा, कम क्यों पहुंचा, कम क्यों आया? यानी मेरा आपका ये ईमान होना चाहिए कि हम इधर दुरूद शरीफ जुबान से निकलता है, उधर फरिश्ते खुशबूदार रुमाल में लपेट कर गुंबद खिदरा पे पहुंचा देते हैं। लेकिन हम हैं सुक्के आशिक, मोहब्बत वाले बने फिरते हैं, तौफीक नहीं, खलवत में जलवत में अलहदगी में बैठकर। अरे जो याद करते हैं वो तो यूं किया करते हैं। इसी को कहता है जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, जिन्हों का इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। जो किसी के नाम की लज्जतें उठाना सीख जाए और फिर आकाए दो आलम का नाम, उसमें इतना लुत्फ है, इतना कैफ है, इतना सुरूर है, इतनी लज्जत है, खुदा गवाह है। इधर तू दुरूद पाक पढ़ता है, उधर अर्श अजीम पे तेरे तज़किरे होते हैं। तो हम अपनी जिंदगी में इनकलाब लाएं। अल्लाह मियां माई मरियम के वाकयात हमें सुनाकर ये बता रहा है कि नजर मानो तो मेरी, न्याज करो तो मेरी। यहां ये रिवाज पड़ गया, जो भीख मांगने आएगा नजर अल्लाह न्याज हुसैन, चल भाई। फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने न्याज दी खुदा की हर वक्त, रिवाज बन गया। हुसैन भी, नबी भी, वली भी, मैं भी, तुम भी, हम सब उसके दरवाजे के मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। इसलिए हमें अपने अकायद की दुरुस्तगी चाहिए और नमाजों की पाबंदी चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस हफ्ते में तू बेनमाजी बना फिरता हो, अगर उसी हफ्ते में मौत आई तो सारी उम्र की पड़ी हुई बर्बाद, सारी उम्र की पड़ी हुई। इसलिए नमाजों की पाबंदी, इसे कर्ज जानो, इसे अहकमुल हाकिमीन का हुक्म जानो। ये नहीं कि कभी पढ़ ली कभी नहीं। अल्लाह पाक सब मुसलमानों को सच्चा मुसलमान पक्का दीनदार बनाए और हम सबको सही मानों में, और औरतों को माई मरियम का खादिम बनाए। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीयिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबि बर्रतिल किराम। या अल्लाह सबकी बिगड़ी बना दे, या अल्लाह उजड़ों को बसा दे, इलाही बिछड़ों को मिला दे। ये मस्जिद के हमसाया आज खुदा बख्श है, उनका बच्चा कुरान का कारी हाफिज किसी के चक्कर में आकर के मदरसे से चला गया है। अल्लाह पाक से दिल से दुआ कर दो, या अल्लाह उस बच्चे को खैरियत से घर वापस पहुंचा दे और वालिदैन की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह सब मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह ये जितने मर्द औरत हाथ फैलाए बैठे हैं सबकी झोलियां भर दे। या अल्लाह सबकी गोद भर दे। या अल्लाह सबकी जेब भर दे। या अल्लाह सबके दिलों को सुकून अता फरमा। या अल्लाह अपने नाम लेने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सब मर्द औरतों को पक्का नमाजी बना, हमें और हमारी औलाद को सच्चा मुसलमान और नेकोकार बना। या अल्लाह हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमा, हमारे बड़े और बुजुर्गों की मगफिरत फरमा। या अल्लाह सब परेशानियों को दूर फरमा। इलाही तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह जो अस्पतालों में हैं, जो नजदीक हैं, जो दूर हैं, या अल्लाह सबके दुख दर्दों को दूर फरमा दे। इलाही सबकी जान माल इज्जत आबरू ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो नेकी बन पड़ती है इसे कबूल फरमा। ए अल्लाह इस मस्जिद को आबाद फरमा। या अल्लाह इसके बनाने वालों को आबाद फरमा। या अल्लाह इसको आबाद रखने वालों को आबाद फरमा। या अल्लाह सबकी तकलीफों को दूर कर दे। मालिक तेरे खजाने में कोई कमी नहीं, सारी परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह मरते वक्त ईमान की दौलत अता फरमा। या अल्लाह जहन्नुम से बचा। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ए अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का या अल्लाह साथ तुझे वसीला देते हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। या अल्लाह सारे मुल्क पे अपना करम फरमा दे, सारे पाकिस्तान पर अपना फजल और करम फरमा। तमाम दुनिया के मुसलमानों में इत्तिफाक और इत्तेहाद दे। या अल्लाह शर से बचा, शरीर से बचा, फितना पर्दाजों से बचा।
یا اللہ کفر اور شرک سے بچا، یا اللہ بدعات سے بچا، اے اللہ سنت کا قدردان بنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے موضوع پر خطاب فرما رہے تھے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں تاکہ دین کی باتیں سب تک پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔